تو میں تمہیں پھر پکڑ کے غلام بنا دوں گا، پہاڑوں کے اندر میری بکریاں جو نا وہ چراتے رہو گے، نہیں تو صبح تک میرا قرضہ جو نا تم نے دے دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سارا ماجرا جو ہے نا وہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ تو بس یہی سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، پہاڑوں کے اندر اور غاروں کے اندر جو ہے نا وہ پناہ گزین ہو جاتا ہوں، وہاں پہ درخت کے پتے کھا کے گزارا کر لوں گا، جب آپ کے پاس کوئی چیز آ جائے اس کا قرضہ چکانے کے لیے آپ مجھے بتا دیں، میں آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا گھر جاؤ، جا کے آرام کرو، صبح جو ہے نا وہ دیکھیں اللہ رب العزت کوئی بندوبست کر دے۔ گھر آ گئے آرام کی غرض سے، نیند کہاں آئے، اپنی وہی غلامی والی زندگی کے مناظر جو ہے نا وہ سامنے آنے لگ پڑے۔ اگر اس نے پھر مجھے غلام بنا لیا، یہ غلامی کی زندگی تو بڑی سختی کی زندگی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے اس کے اندر سے جان چھوٹی ہے۔ ساری رات گزر گئی، نیند نہیں آ رہی اسی پریشانی کی وجہ سے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ سحری کا جب وقت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد جو ہے نا وہ بھیجا، جاؤ بلال کو بلا کے لاؤ۔ وہ قاصد آ کے بلانے لگا۔ جب میں مسجد نبوی کے پاس پہنچا، دیکھا دروازے کے اوپر 4 اونٹنیاں بما ساز و سامان کھڑی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی کو جا کے قرضہ چکاؤ، پھر میرے پاس آؤ۔ اب 4 اونٹنیاں لے گئی، جتنا اس کا قرضہ تھا وہ قرضہ اس کو دے دیا، پھر بھی مال کافی سارا جو ہے نا وہ بچ گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتایا یا رسول اللہ واپس کے اندر مال جو ہے نا وہ بچ گیا جی، آپ نے فرمایا اللہ کے رستے کے اندر بلال دل کھول کے خرچ کر، اور فقر کا مظاہرہ، فقر کا خوف نہ کر۔ اللہ رب العزت سے فقر کا خوف تیرے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان اللہ کے رستے میں جتنا خرچ کرتا ہے، اس سے اس کو یہ ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے کہ خرچ کرنے کی وجہ سے میرا مال کم ہو جائے گا، غریب ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا۔ انسان جتنی کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ اس کو دیتے۔ نمبر 2، استغفار۔ استغفار کی قلت جو ہوتی ہے، یہ بھی بعض اوقات انسان کے رزق میں تنگی کا سبب بنتی ہے۔ استغفار کے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان چیخ چیخ کے یہ بات کہتا ہے، اخلقت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں کے اندر ڈال ڈال کے تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَخْلَقُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ، لیکن لوگوں نے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کی وجہ سے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری نسل انسانیت خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سیاکار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے آ کے شرمندہ ہو کے، نادم ہو کے، ندامت کے آنسو بہا کے توبہ کرنے والا، معافیہ مانگنے والا، یہ سب سے بہترین گناہ گار۔ اس چیز کی تو ضمانت ہی نہیں نا کہ کوئی انسان گناہ سے پاک ہو جائے، یہ نبیوں کا خاصہ ہوتا ہے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں جی۔ لیکن اپنی گناہ کے اوپر جرأت کا مظاہرہ نہ کیجئے، بے باک مت بنیے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا مت سمجھیے۔ اپنے رب سے استغفار جو ہے نا وہ کرتے رہیے۔ استغفار کا اتنا فائدہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا، معافیاں مانگنے والا انسان ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ کرنے والا انسان الا من تاب وآمن، اور اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے کے آنے والا انسان۔ اس کا مطلب یہ کہ توبہ سے یہاں عام چھوٹے موٹے گناہ مراد نہیں، شرک والا گناہ مراد ہے۔ الا من تاب، شرک سے توبہ کرنے والا انسان، وآمن، اور اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے کے آنے والا انسان، وعمل صالحا، اور اپنے عمل کے اندر نبی کی سنت کو رائج کرنے والا انسان۔ اس انسان کا عمل بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ایسا خوبصورت عمل کرنے والا انسان، اللہ کہتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں سیئات کو مٹا دیتا ہوں، اس کی سیئات کی جگہ پر نیکیاں جو ہے نا درج کر دیتا ہوں۔ اس کی برائیاں بھی اللہ رب العزت ختم کر کے مٹا کے نیکیاں ہی نیکیاں جو ہے نا وہ لکھ دیتے۔ لیکن شرک سے توبہ جو ہے نا بڑی ضروری چیز ہے۔ استغفار کی کثرت جو ہے نا وہ کیا کریں۔ مسند احمد کی روایت، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ ایک استغفار کے 3 اللہ کے پیغمبر نے فائدے جو ہے نا بتائے ہیں۔ من لازم الاستغفار، جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، فائدہ کیا ہے جی استغفار کا؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے کشادگیاں فرما دیتے ہیں۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ رب العزت اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ 3 فائدے۔ استغفار کی کثرت جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کیا کریں۔ وہ ہستی، وہ پاک باز صاف ستھری اجلی گناہوں سے مبرہ ہستی، وہ دن کے اندر 100 مرتبہ جو ہے نا معافیاں اللہ سے مانگے، اور جس کی زندگی کا پل پل گناہوں کے اندر گزر رہا ہو وہ بے باک ہو جائے معافی مانگنے سے۔ آج رزق میں تنگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا چھوڑ دیا۔ اور قرآن مقدس سے بھی اس کی دلیل دے دیتا ہوں کہ انسان جتنا کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا اللہ رزق میں اضافہ فرمائے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ایک استغفار کے کتنے اللہ نے فائدے جو ہے نا بیان کیے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے رب۔ وہ نوح جس نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، وہ نوح پیغمبر جنہوں نے 950 سال اپنی قوم سے پتھر کھائے، ماریں کھائیں، گالیاں کھائیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اے میرے رب، میں ان کے پاس صبح کے وقت بھی گیا، شام کے وقت بھی گیا، دن کے اجالے میں بھی گیا، رات کے اندھیرے کے اندر بھی گیا، خلوت کے اندر بھی گیا، جلوت کے اندر بھی گیا،
انفرادی طور پہ بھی ان کے پاس گیا، اجتماعی صورت کے اندر بھی ان کے پاس گیا، یہ گروہ کے اندر ہوتے تھے، میں پھر بھی ان کے پاس گیا، ہر روز نئے چوراہے کے اندر کھڑے ہو کے میں یہ اعلان کرتا تھا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا مشکل کشا ود سوا یعوس یعوق نصر نہیں ہے، ایک اللہ ہی تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ یہ جن ڈیریوں کے، یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو نا، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں۔ ہر روز پتھر پڑتے ہیں، ہر روز نئے چوراہے کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کا پیغمبر جو ہے نا یہی دعائی دے رہا ہے، اللہ کی توحید کی تبلیغ جو ہے نا کر رہا ہے۔ تمہارا مشکل کشا اکیلا اللہ، ود سوا یغوث یعوق نصر نہیں، تمہیں برکتیں دینے والی ذات یہ بابے اور بزرگ نہیں ہیں، یہ ڈیریاں نہیں ہیں، یہ قبروں والے نہیں ہیں، یہ مردے نہیں ہیں، یہ صفتیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ لہذا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے رب سے معافی مانگ لو شرک سے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا، حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ کسی ایک بھی جگہ کے اوپر اللہ نے قوم نوح کو یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، نو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک ہی حکم ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں استغفار سے مراد شرک کے گناہ سے معافی مانگنا ہے۔ بھائی جس وقت والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں ہے تو نافرمانی والا گناہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ والا حکم نہیں ہے تو زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ بھی نہیں ہے، حج کا حکم نہیں ہے تو حج نہ کرنے والا گناہ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک ہی گناہ ہے اس قوم کا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ود سوا یغوث یعوق نصر کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک اور کرنیاں برنیاں والے اور عزتیں اور ذلتیں دینے کا مالک ان کو سمجھ رکھا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس چیز کی نفی کی، شرک کی نفی کی۔ تو یہاں جو استغفار ہے نا، وہاں استغفار سے مراد شرک اور کفر سے استغفار کرنا مراد، اور تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ آج ہم بھی استغفار کرتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، جبے پہنے ہوئے ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہیں جی، میں داڑھی کی توہین نہیں کر رہا، میں ان کا حلیہ بیان کر رہا ہوں۔ سر کے اوپر پگڑی ہے جی، او لمبی 1000 دانے والی تسبیح ہے جی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، من کے دوتے من کا ٹھا من کا استغفار بھی کر رہا ہے، ادھر قبروں کے اوپر سجدے بھی ہو رہے ہیں، استغفار بھی ہو رہی ہے، قبروں کے ارد گرد چکر بھی لگ رہے ہیں، اولیاء اللہ کو مشکل کشا بھی سمجھا جا رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے جی۔ ہمارے ملک کی بدبختی یہ ہے نا جی، جس وقت کوئی بندہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آتا ہے نا جی، اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی آ جاتی، پہلے ساری زندگی پتہ ہی نہیں تسبیح کیا چیز ہے جی، دکھاوے کی تسبیحاں بھی اس وقت شروع ہو جاتی۔ اب ادھر سے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ادھر پاک پتن قبر کے اوپر جا کے سجدے ہو رہے ہیں جی، اس سے استغفار کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، استغفار کر رہا ہے اور قبروں کے اوپر سجدے بھی کر رہا ہے، بزرگوں کے نام کی نظر و نیاز بھی دے رہا ہے، اولیاء اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا بھی سمجھا ہوا ہے، بزرگوں کو جو ہے بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بھی جو ہے وہ سمجھا ہوا ہے، مختار کل بھی سمجھا ہوا ہے، اولیاء اللہ کو حاضر ناظر بھی جو ہے وہ جانتا ہے، اس کی کوئی استغفار نہیں۔ اس نے استغفار کے معنی کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ استغفر اللہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے۔ اس لیے جس وقت استغفار کرتے ہو نا تو اپنے ذہن کے اندر یہ تصور رکھا کرو، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کس چیز کی؟ من کل ذنب، اپنے تمام گناہوں کی، اس میں کفر بھی ہو، شرک بھی ہو، بدعات بھی ہو، رسم و رواج بھی ہو، من الکفر والشرک والفسوق والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی کلیہا، ان ساری چیزوں تو میں معافی مانگنا، ہمیں استغفار کا معنی ہی نہیں آتا ہوتا۔ قوم نوح کو جس وقت استغفار کا حکم تھا تو وہ شرک والے گناہ سے استغفار کا حکم تھا،
خدا را استغفار کرتے ہوئے ذہن میں یہ تصور لایا کرو میں فلاں گناہ کے لیے استغفار کر رہا ہوں، میں فلاں گناہ کی اللہ سے جو ہے نا معافی مانگ رہا ہوں، میں کفر اور شرک اور بدعات اور رسم و رواج اور غیبت اور عیب جوئی اور فلاں 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 وہ سارے گناہوں کی جو ہے نا میں معافی اللہ سے مانگتا ہوں۔ صرف استغفار کر لینا اور ادھر سے عمل آپ کا شرک کے اوپر جو نہ ہو رہا ہو، اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں کے اندر اضافہ کرے گا۔ وَبَنِينَ، بیٹے بھی تمہیں کثرت کے ساتھ دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْہَارًا، تمہارے لیے باغ بھی ہوں گے، اس میں پھل بھی ہوں گے، پھول بھی ہوں گے، رزق کی کثرت بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، نہریں بھی جاری ہوں گی۔ یہ نہروں کا جاری ہونا یہ رزق کی وسعت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کے ملک کے سارے دریا جو نا بنجر بنے ہوئے، دریاؤں میں پانی نہیں ہے۔ جس ملک کے دریاؤں کے اندر پانی ہوتا ہے وہاں کی کھیتیاں، وہاں کے پھل پھول جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں، کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ نے فرمایا اللہ موسلا دھار بارش تمہارے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسائے گا۔ آسمان سے بارش برسے زمین آباد ہوتی ہے، بنجر زمین جو نا آباد جو نا ہوتی ہے، کھیت جو نا وہ لہلہانے لگتے ہیں، خوبصورت ہونے لگتے ہیں، فصلیں جو نا ہونے لگتی ہیں، معیشت جو نا مضبوط ہونے لگتی۔ یہ ساری چیزیں کیسی آئیں گی؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہی معافیاں جو ہے نا وہ دینے والا ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ اور اس سے وعدہ کر لو آج کے بعد کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، غیر اللہ کے نام کا سجدہ جو ہے نا وہ نہیں کریں گے، غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز نہیں دیں گے، کسی بابے کو مشکل کشا نہیں سمجھیں گے، کسی قبر والے کو سننے اور سنانے والے عقیدے سے ہم اس سے برات کا اعلان جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی قبر والا جو ہے نا ہماری پکاروں کو سننے والا نہیں ہے۔ ہر جگہ سے، ہر کسی سے، ہر کسی کی، ہر جگہ سے، ہر زبان کے اندر، ہر رنگ کے اندر سارے اکٹھے ہو کے پکارے، پھر بھی ہر کسی کی سننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات۔ جس وقت یہ ذہن کے اندر تصور رکھ کے استغفار کریں گے نا، پھر رحمت بھی آئے گی، پھر رزق کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، حضرت بیوی بانجھ ہے، اولاد کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور بندہ آ گیا، ہماری زمینیں بنجر ہیں، فصل نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور بندہ آ گیا، حضرت بارش نہیں ہوتی، قحط سالی ہے۔ آپ نے کہا استغفار کی کثرت کرو۔ اب خادم بھی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا حضرت سب کو ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ ہانکے جاتے ہو، استغفار استغفار استغفار۔ اس نے کوئی اور چیز مانگی، اس کو بھی استغفار، اس نے بیٹا مانگا، اس کو بھی استغفار، اس نے کوئی اور چیز مانگی، اس کو بھی استغفار۔ آپ نے کہا قرآن تو نے نہیں پڑھا؟ یہ بات میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کی، اللہ کے قرآن میں یہ بات ایسے ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْہَارًا۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ رزق میں بعض اوقات تنگی استغفار کی قلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حدیث کم ہے، تعویذ زیادہ ہے۔ آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے نا پیروں کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں آپ۔ آج میں بھی آپ کو تعویذ دے کے جا رہا ہوں۔ آپ تو جاتے ہیں نا ان پیروں کے پاس، داڑھی منڈے، 3 پیس، ٹائی لگائی ہوئی ہے، کلمہ بھی اس کو نہیں پڑھنا آتا، قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، پاکی اور پلیتی کے مسائل سے واقف بھی نہیں، تو نماز تے اتری کوئی دینا جی، معاف ہے، پچھو ہی بخشوا کے آئے۔ ایسے غلط سلط پیروں کے پاس اور شرک کے اڈوں کے اوپر بیٹھنے والے گدی نشینوں کے پاس آپ جاتے ہیں نا تعویذ لینے کے لیے۔ آئیے میں بھی آپ کو ایک تعویذ دینے لگا ہوں۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور تعویذ بھی بے اولادوں کے لیے خاص طور پہ، جو بے اولاد ہے نا وہ خاص طور پہ توجہ کریں. اور زیادہ تر جاتے بھی بے اولاد ہے نا جی، اولاد نہیں ہو رہی. اچھا بیوی کو ادھر رکھ جو، 2 دن بعد آ کے لے جانا، ہم ایسا دم کریں گے نا جی کہ اولاد ہو جائے گی. وہ دم کیا ہوتا ہے جی؟ عورت کی عزت ہی جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہوتی. خدا رہا ایسے پیروں سے اپنا جان جو نہ چھڑائیں. انسان کے، مرد کے اندر اللہ نے بڑی غیرت رکھی ہے. کوئی اس کی عورت کی طرف دیکھے بھی نا، ادھر دل کرتا ہے میں گولی مار دیں. یار اتنے تھوڑی غیرت کتنے جاندی؟ آپ کی غیرت گوارا کیسے کرتی ہے کہ پیر کے آستانے کے اوپر آپ اپنی بیوی کو چھوڑ آئے؟ کہاں جاتی ہے آپ کی غیرت؟ تعویذ سنو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آ جاتا ہے، یا رسول اللہ میری اولاد کوئی نہیں، بیوی بانجھ ہے. مقصد یہ تھا کہ آپ دعا کریں. یہ بھی ساڈے تے الزام ہے اے بزرگاں کو دعا کران دے منکر نے جی. ہم دعا کے منکر نہیں ہیں. کسی زندہ ہستی کے پاس جو اللہ والا ہو، عالم ہو، با عمل ہو، با شرع ہو، سنت کا پابند ہو اور نیک ہو، جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، ایسے بندے کے پاس آپ جا کے دعا جو نا کروا سکتے ہیں. ہاں کن کی دعاؤں کے ہم منکر ہیں؟ یہ جو تمہارا نظریہ ہے نا، ساڈی اس قبر والے دے اگے تے اس قبر والے دی او دی اگے، ساڈی تے انہیں سننی نہیں اور اس کی اس نے موڑ نہیں. یہ کفری عقیدہ ہے. اللہ کہتے ہیں میں سنتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یہ کہتا ہے میری سنتا نہیں، اس کی موڑتا نہیں. اس سے بڑا کافر اور کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ انصاری صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میری اولاد کوئی نہیں، آپ دعا کیجئے. آپ نے فرمایا، آپ نے ایک تعویذ دیا. توجہ کیجئے بے اولاد لوگ. آپ نے فرمایا اینا انتا من کثرت الصدقہ من کثرت الاستغفار. آج تک تو کہاں غفلت کے اندر بٹکا ہوا تھا؟ تو نے کثرت استغفار کیوں نہیں کی؟ تو نے کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیوں نہیں کی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ترزق بہ ما، اگر تو کثرت استغفار کرتا، اپنے رب سے معافیاں مانگتا، کثرت کے ساتھ معافیاں مانگنے والا انسان، کثرت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صدقہ اور خیرات کرنے والا انسان، ترزق بہ ما، ان 2 نیکیوں کی وجہ سے اللہ اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، وسعتیں فرما دیتے ہیں، اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے. وہ بندہ چلا گیا بس. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں اس بندے نے اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کی، اتنی کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، اللہ نے اس کو پورے 9 بیٹے عطا کیے. 9 پتر اللہ نے انہیں دیتے. ہن تانوں پیر دے کول جان دی ضرورت ہے؟ کسی تعویذ دی ضرورت ہے؟ اللہ کے پیغمبر تمہیں تعویذ دے کے جا رہے ہیں. یار کیوں نہیں اس تعویذ کے اوپر عمل کرتے؟ اس داڑھی منڈے نے، بے دین دی پیر نے تو کوئی بکری شے دینی. ہمارا مطالعہ نہیں ہے، دین کے ساتھ شغف نہیں ہے. علماء کی بات تو ہمیں، میں تو مفت ہی دے رہا اے چیزاں، اے مفت ہی تعویذ دے رہے، اوتے تسی پیسے دینے نے، انہیں تہاڈی کھل لانی ہے. لیکن وہ تعویذ بڑا آپ کو محبوب ہے، پیر صاحب نے دیتا ہے. بے شک عزت جاتی ہے تو جائے، بے شک پیسہ جاتا ہے، مال جاتا ہے جائے، بے شک دین جاتا ہے تو جائے. ایسے غلط سلط پیروں کے پاس جا کے دین بھی گواتے ہو، مال بھی گواتے ہو، عزت بھی گواتے ہو. 3 نقصان ہے. کثرت استغفار کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ بیٹے بھی دے گا، اللہ رزق کے اندر بھی وسعت کرے گا، رزق کے اندر برکتیں بھی آئیں گی. دوسری چیز، وقت ختم ہو گیا، رزق میں تنگی کا دوسرا سبب اللہ کی کتاب کو پیٹھ دینا. اللہ کی کتاب کو پیٹھ دینا یہ بھی رزق کی تنگی کا سبب ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا
ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ بندہ کہے گا مولا مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اللہ کہے گا دنیا کے اندر تو نے میری کتاب کو پس پشت ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا، تو نے دنیا کے اندر اس سے اندھا پن میں پڑا رہا، آج میں نے تجھے بھی بلا دیا، اپنی رحمت کی نگاہ تیری طرف نہیں کی، اندھا کر کے تجھے اٹھایا۔ دنیا کے اندر اللہ کی کتاب سے اندھے پن میں پڑا ہوا انسان کل قیامت کے دن اللہ بھی اس کو اندھا کر کے ہی اٹھائیں گے۔ لیکن یہ تو کل قیامت کا نا، آج کی بات نقد نقصان یہ ہے معیشتاً زن کا، اللہ اس کی معیشت جو ہے نا وہ تنگ کر دے۔ اللہ اس کی معیشت کو اور کتاب کو پس پشت ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ الیاذ باللہ قرآن مقدس کو پیٹھ ہو گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تم نے اس کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھا۔ اگر مجبوری کے تحت قرآن مقدس کو پیٹھ ہو بھی جائے کوئی گناہ نہیں ہے، جان بوجھ کے بے ادبی نہ کریں، بے ادبی کی غرض سے اس کو کمر نہ کریں۔ اگر مجبوری کے تحت، میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، بعض مدارس ایسے ہوتے ہیں جن کا جو نا وہ رقبہ بالکل محدود ہوتا ہے، طلباء کی کثیر تعداد میں ہوتی ہے، وہاں جو نا قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، 2 لائنیں بنی ہوئی ہیں، اس لائن کا منہ ادھر ہے، اس لائن کا منہ ادھر ہے، اب طلباء اب بھی زیادہ ہیں جی، نہیں جو ہے نا اتنی جگہ، وہ کیا کرتے ہیں درمیان کے اندر ایک اور لائن بنا لیتے ہیں۔ اب وہ جو لائن بنی ہوتی ہے ایک مجبوری کے تحت، ان کی پیٹھ ادھر بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھنے والے ان کو ہو رہی ہے، قرآن کو پیٹھ ہو گئی، کوئی گناہ نہیں، یہ ایک مجبوری کے تحت جو ہے نا ایسا ہوا ہے۔ میں اپنی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب اوپر پوریوں سے نیچے اتر رہے ہیں، میں نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا، وہ کہتا مولوی صاحب قرآن نو بند کرو میں تھلے لینا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آپ نیچے اتر آئے۔ نہیں تسی قرآن نو بند کرو۔ میں کہ اچھا قرآن نو میں بند کر بھی دیا، پھر بھی قرآن تے تھلے ہی ہے نا، تو تے اتو آنا ہے۔ یہ ایسی مشقت کے اندر تم خود اپنے آپ کو ڈال رہے ہو کہ تم اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ جس وقت تو ادھر سے اوپر چڑھ کے گیا توہین تو نے اس وقت بھی پھر کر دیے۔ یہ کوئی توہین نہیں ہے او میرے بھائی، یہ کوئی توہین یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا، آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانا سکھایا نہیں، آپ نے قرآن کا ترجمہ سیکھا نہیں، آپ نے قرآن کے احکام کو سیکھا نہیں، اپنی زندگی کے اندر اس کے احکام کو نافذ کیا نہیں۔ سب سے بڑا توہین کرنے والا یہ انسان ہے، اور سب سے بڑا مجرم یہ ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ نے یہ اتنی بڑی دولت جو ہے نا آپ کو عطا کیا ہے، خدا کی قسم دنیا جہان کی دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دلیل دوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب الصفہ کی یونیورسٹی کے اندر جس وقت تشریف لائے گا، اصحاب صفہ کی یونیورسٹی کے جو طلباء تھے اتنے غریب، محتاج، فقر و فاقہ والے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، وقت بڑی تنگی کے ساتھ جو ہے نا وہ گزرتا تھا، بعض اوقات غشی کے دورے پڑ جاتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ابو ہریرہ کے اوپر دیوانگی جو ہے نا وہ چھا گئی ہے، اے پاگل ہے، ایویں جڑنا ڈگیا پیا ہے، اس کے اوپر دورہ پڑ نہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر بے ہوشی کے جو دورے آتے تھے نا وہ دیوانگی کی وجہ سے نہیں آتے تھے، بھوک کی وجہ سے آتے تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی۔ اس یونیورسٹی کے اندر آ کے اللہ کے پیغمبر نے تربیت کیسی کی اپنے طلباء کی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس 2 سرخ اونٹ ہر روز بغیر محنت بغیر مشقت کے اس کو مل جائیں؟ انے نو کی چاہیے، بھوکے نو کی چاہیے 2 روٹیاں؟ وہ تو بیچارے ویسے ہی مفلس اور محتاج تھے، کھانا ملتا نہیں تھا۔ جٹ سے بولے یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا بغیر محنت اور مشقت کے، سرخ اونٹنیاں عرب کا تو بڑا محبوب اور قیمتی مال تصور کیا جاتا تھا، ہر کوئی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد نبوی شریف کے اندر آ کے تم میں سے جو انسان قرآن کی 2 آیتوں کو سیکھ لیتا ہے 2 قیمتی سرخ اونٹنیوں سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل کام کرتا۔ قرآن کو سیکھنا
یہ دنیا کے مال و متاع سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا کے سرمایہ دار، جاگیردار اور دولت مند لوگ ایک طرف ہوں، خدا کی قسم ایک عالم ربانی ایک طرف ہو، پوری دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ بے شک آپ لوگ علماء کی قدر نہ کریں، ہم نہیں چاہتے آپ کریں۔ عالم کی قدر اللہ کے ہاں ہے، عالم کی قدر اللہ کے ہاں ہے، علم والوں کے ہاں ہے۔ عالم کی قدر جانتا ہوتا ہے، جاہل کو کیا پتا ہو۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق کو وابستہ کریں، آپ کے رزق کے اندر فراخی جو آنا آئے گی، یہی وہ کتاب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ فتنوں کے دور کے اندر ہم کیا کریں، ان فتنوں سے کیسے جو انہیں نجات پا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے تم نجات۔ آج ہم ادھر ادھر کی چیزوں کو تو اپناتے ہیں معذرت کے ساتھ، اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق وابستہ کرنے کی کوشش۔ کسی جگہ سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی سوائے اللہ کی کتاب کے۔ دوں دلیل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتایا نہیں تھا، وہ جنات جو آپ کے زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت وادی نخلا کے اندر سن کے گئے ہیں، اللہ نے ان جنوں کا تذکرہ قرآن میں کیا، پوری ایک سورت سورہ جن۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ آج سے پہلے اللہ رب العزت نے جنات کے اندر کوٹ کوٹ کے جو ہے نا شیطانی مادہ جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے، نافرمانی والا مادہ بھرا ہوا ہے، لیکن قرآن وہ انقلابی کتاب ہے، وہ پرتاثیر کتاب ہے، اس کی تاثیر سے متاثر ہوئے وہ مخلوق بھی نہیں رہ سکی جس کے اندر نافرمانی والے مادے کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس وقت انہوں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت سنی تو اپنی سردار کو جا کے کیا کہتے ہیں، ابلیس کو جا کے کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑی تعجب والی کتاب سن لی، ایسی کتاب سن لی، یہدی الی الرشد، یہدی الی الرشد، ہدایت ملے گی تو اسی کتاب کے ذریعے، ہمیں تو اس کتاب نے سیدھے رستے کا ہمارے لیے تعین کر دیا۔ آج سے پہلے تو ہم شرک بھی کرتے تھے، آج سے پہلے ہم کفر بھی کرتے تھے، آج سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں بھی کرتے تھے، بس بھائی بس ہم نے ہاتھ کھڑے کر لیے، لن نشرک بربنا احدا، اب ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک۔ کیسے ان کو ہدایت ملی؟ اللہ کی کتاب کو سننے کی وجہ سے۔ اور آج جو انسان، جو عالم اللہ کی کتاب پڑھتا نا وہ سب سے زیادہ کھٹکتا ہے۔ بزرگوں کے قصے آپ کو سنائے جائیں نا، کہانیاں سنائے جائیں، ان کی جھوٹی کرامتیں سنائے، واہ واہ سبحان اللہ، ساڈی مسجد دا خطیب تے واہ جی واہ، کیا ہی کہنے اس کے، حالانکہ جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، کوئی اس کا سر پاؤں نہیں ہوتا۔ اللہ دی کتاب دی تبلیغ کرنے والا بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، دل چونکہ زیادہ میرا دکھا تھا نا اس لیے یہ کلمہ بولنے لگا ہوں۔ 5 سال تو مجھے بھی ہو گیا نا ادھر اللہ کی کتاب بیان کرتے ہوئے، وہ گستاخ رسول، جرا بندہ اللہ کی کتاب بیان کرے اس کے اوپر گستاخ رسول کا فتح، اور جو کہانیاں تم کو سنائے، جھوٹے قصے سنائے، یہ جناب بہت اچھی تقریر کرتا ہے، واہ جی واہ واہ جی واہ، اس کے نعرے پھر لگتے ہیں جی۔ اللہ کی کتاب سے ہدایت ملے گی، خدا را آ جاؤ، اگر اس کو پس پش ڈالو گے معیشتاً زنکا، اللہ تمہاری معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ اگرچہ اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ایک جامع معنی جو ہے نا قول آپ کو جو ہے نا وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ معیشتاً زنکا سے مراد کیا ہے جی؟ مراد یہ ہے کہ دولت اس کے پاس ہوگی، یہ نہیں کہ اللہ اس کی روٹی بند کر دیں گے، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ کافروں کے پاس کتنی دولت ہے، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، کتنا سرمایہ ان کے پاس،
سرمایہ ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، درم دینار ہونے کے باوجود، سونا چاندی ہونے کے باوجود، دولت کی کثرت اور فراوانی ہونے کے باوجود، دنیا کے سارے وسائل اور اسباب ہونے کے باوجود، جو دل کے اندر اطمینان اور سکون ہونا چاہیے وہ کوئی نہیں ہے، وہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے مومن بندے کے اندر رکھا ہوا ہے، کتاب اللہ کے خادم کے دل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کتاب اللہ کے خادم کی کتنی تنخواہ ہے آپ بتائیں مجھے؟ مسجد کے اماموں کو آپ کیا دیتے ہیں؟ کتنی ان کی تنخواہیں ہیں؟ جتنی ان کی تنخواہیں ہیں نا، معذرت کے ساتھ اتنے آپ کے گھر کی نکرانیاں جو ہے نا وہ لے جاتی ہیں۔ لیکن جس وقت کتاب اللہ کے خادم سے آپ پوچھتے ہیں آپ کا گزران کیسے ہو رہا ہے، اس کا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ لاکھوں کمانے والا ناشکری کرے گا، کتاب اللہ کا خادم جو ہوگا وہ کہے گا الحمدللہ بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی برکت ہے نا کہ اس عالم کا اور کتاب اللہ کے خادم کا دل مطمئن ہے، کافر کا دل مطمئن نہیں، کتاب اللہ کو پس پش ڈالنے والے کا دل مطمئن نہیں۔ اگر اپنے دلوں کی بستیوں کو اطمینان اور چین والا بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی شہروں اور بستیوں کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کو سینے کے ساتھ لگا لو، اس کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر رائج کر لو، انشاءاللہ العزیز تمہارے دل کی بستی بھی اور تمہارے علاقوں کی بستیوں کے اندر امن ہی امن ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔